1945 کا اضافہ ہوا ہے اور کل تعداد اب 39,081 ہو گئی ہے۔ لڑکوں کی تعداد 25,013 ہے اور لڑکیوں کی تعداد 14,000 ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کا تناسب 1:8 کا ہے۔ پاکستان اور بیرون پاکستان میں جو موازنہ ہے اس میں یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد ابھی بھی 1 اور 2 کی ہے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، لیکن یہاں جو ہے وہ اس تعداد میں لڑکیاں تقریباً 1 اور سمجھیں 1.5 لڑکے اور 1 لڑکی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ نسبت یہاں کم ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کی نسبت میں جو گیپ ہے وہ کم ہے۔ سالانہ رپورٹ جو ہے ویب سائٹ کی الاسلام.org کی، اس کے مطابق بھی قرآن کریم کا عربی، انگریزی اور اردو زبان میں سرچ انجن مہیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعتی تفاسیر اردو انگریزی زبان میں آن لائن پڑھنے کے علاوہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس طرح مختلف پروگرام ہیں ان کے۔ پریس اینڈ پبلیکیشن نے اس سال کافی کام کیا ہے، اور دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل میں مرکز سے بھجوائی جانے والی پریس ریلیز کی تعداد 105 ہے۔ مقصد تصاویر میں بھی اللہ کے فضل سے کافی بہتری ہوئی ہے اور اچھی کلیکشن انہوں نے کی ہے۔ احمدیہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز نے بڑا کام کیا ہے افریقن ممالک میں جا کر، کم قیمت پر بجلی مہیا کرنے کا، مسجد میں بجلی لگانے کا، پانی پینے کا پانی مہیا کرنے کا۔ گھانا کے شمالی علاقہ جات میں 12 مختلف مقامات پر سولر سسٹم لگایا گیا ہے، اور جو مسجد کے لیے بجلی فراہم کرتا ہے اور MTA کی سنا جاتا ہے اس پہ۔ بورکینا فاسو میں 10 مقامات پر لگایا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہلی دفعہ وہاں کے گاؤں کے بچوں نے روشنی بھی دیکھی اور MTA بھی دیکھا، انہیں خوشی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ گیمبیا میں 10، سیرالیون میں 10، تنزانیہ میں 10، یوگنڈا میں 10 اور کانگو میں 10، مالی میں 12، بینین میں 15، ٹوگو میں 5 سسٹم لگائے گئے، اور اس طرح کل 105 سولر سسٹم لگائے گئے۔ اس کے علاوہ 1,500 سولر لینٹرنز جو ہے 6 ملکوں میں تقسیم کی گئیں۔ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا۔ انجینئرز جو ہیں یہاں کے اللہ کے فضل سے بڑا کام کر رہے ہیں، نوجوان انجینئر وہاں جاتے ہیں اور کئی دن رہ کر آتے ہیں گرمی میں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق کل 357 ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں، جن میں بینین میں 65، بورکینا فاسو میں 158، گانا میں 27، گیمبیا میں 22، مالی میں 34 اور آئیوری کوسٹ میں 51 پمپ لگائے جا چکے ہیں۔ اس سال کے دوران لگائے جانے والے پمپ کی تعداد 165 ہے۔ جماعتی تعمیرات اور دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان میں بھی یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں، اور قادیان میں جو قدرت ظہور ثانیہ کی جو یادگار بنائی گئی ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، انہی کا ڈیزائن تھا۔ مسجد اقصیٰ کی توسیع میں بھی انہوں نے نقشے میں مدد کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خدمت انسانیت، خدمت انسانیت، جماعت احمدیہ، جماعت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ یہاں ٹیم نے جو کام کیا بینین میں پانی نکالنے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ہم گئے اپنا ٹرک لے کر، نوجوان یہاں سے گئے ہوئے انہوں نے کام شروع کیا، پانی نہیں نکلتا تھا وہاں سے۔ ایک نلکا پرانا کہیں لگایا گیا تھا پمپ وہاں جو ختم ہو چکا تھا، تو کہتے ہیں ہم نے پرانا نلکا اکھیڑ کر نیا نصب کرنا چاہا تو زمین اتنی سخت ہو چکی تھی کہ 15 سال سے نلکا بند تھا اور نیچے سے زمین کی صورتحال بھی بدل گئی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کمپریسر چلایا، عموماً کمپریسر جب چلاتے ہیں تو 2 سے 3 گھنٹے میں اچھا رزلٹ دے دیتا ہے، مگر یہاں 4 گھنٹوں کے بعد بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ کہتے ہیں 5 گھنٹے کی کوشش کے بعد بڑا بدبودار گندا کیچڑ نکلنا شروع ہوا، اتنا بدبودار تھا کہ گاؤں والے بھی اس کو سونگ کر وہاں سے دوڑ گئے، لیکن ہماری ٹیم وہاں مستقل مزاجی سے کام کرتی رہی اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کا نظارہ دکھایا کہ 5 گھنٹے کے بعد مزید 2 گھنٹے اور کمپریسر چلانے کا فیصلہ کیا، اور 7 گھنٹے مسلسل کمپریسر چلنے کے بعد یکائک کہتے ہیں صاف اور شفاف پانی زور کے ساتھ نکلنے لگا۔ اس وقت ہماری تو کیا، اور عوام اور اہالیہ نے گاؤں کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہر بچہ اور بڑا چھلانگے مار رہا تھا، اور سارے گاؤں کے پاس جماعت احمدیہ اور بالخصوص جماعت کا بہت زیادہ شکر گزار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں گاؤں میں ہم نے جماعت نے نیا پمپ لگایا تو اس دن گاؤں میں عید کا سا سما تھا۔ ہر آنکھ فرتے جذبات سے اشکبار تھی، اور بار بار پرنم آنکھوں سے جماعت کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ میں جب بھی اس پانی کو پمپ کا صاف پانی پیتی ہوں تو جماعت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ گاؤں کے چیف نے کہا کہ میری اور گاؤں والوں کی طرف سے اپنے خلیفہ کا شکریہ ادا کر دیں۔ اکتوبر 2008 میں اڈوکرو شہر میں گاؤں ہے ایک چھوٹا سا، یہاں جماعت نے پمپ مرمت کروایا اور بڑے جذباتی انداز میں شکریہ ادا کیا لوگوں نے، گاؤں والوں نے۔ اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے کیے۔ اسی طرح سولر سسٹم سے مختلف علاقوں میں جو روشنی آئی ہے اس نے بھی وہاں لوگوں کو انتہائی شکر گزار وہاں کے لوگ ہیں اس وجہ سے۔ ہیومینٹی فرسٹ بھی اللہ کے فضل سے خدمات انجام دے رہی ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ نعرہ تکبیر! ہیومینٹی فرسٹ! ہیومینٹی فرسٹ! نعرہ تکبیر! امیر صاحب برکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ اس سال اب تک 4 آئی کیمپوں میں ہم نے 241 مریضوں کے موتیا کے مفت آپریشن کیے ہیں، اور اب تک 1190 مریضوں کے مفت آپریشن کر چکے ہیں۔ جب ان مریضوں کی نظریں بحال ہوتی ہیں تو شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، اور اس کی وجہ سے جماعت کا بڑا نام پیدا ہو رہا ہے وہاں ملک میں۔ نائجیریا میں بھی آنکھوں کے آپریشن کیے گئے، نزار اور ضرورت مندوں کو اور یتیموں کی امداد کی جاتی ہے، وہ بھی کافی بڑی رقم کی گئی۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبردگیری کا کام کیا گیا۔ نصرت جہاں اسکیم کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 36 اسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے 38 ڈاکٹر خدمات میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ 12 ممالک میں ہمارے 521 ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، جونیئر سیکنڈری اسکول ہیں، پرائمری اور نرسری اسکول ہیں۔ دوران سال کینیا میں شیانڈا کے مقام پر ہمارے نئے ہسپتال نے باقاعدہ کام شروع کیا، اور یہ ہسپتال 18 کمروں پر مشتمل ہے، 20 بستروں پر مشتمل وارڈز ہیں، اور بڑا وہاں سراہا گیا حکومتی حلقوں میں اس کو۔ اسی طرح پراکو میں نئے تعمیر ہونے والے ہسپتال کا جو 60 بیڈز پر مشتمل ہے افتتاح ہوا۔ اس طرح اور بہت سارے ممالک میں کام ہو رہے ہیں۔ اور میڈیکل جو کلینک ہیں اور ہاسپٹلز ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی بڑی نیک نامی مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے، اور لوگ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، اور حکومتیں بھی۔ اس حوالے سے میں ایک یہ تحریک بھی کرنا چاہتا ہوں احمدی ڈاکٹروں کو جو پاکستان میں بھی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں، کہ اگر جو آسانی وقت دے سکتے ہیں، بلکہ اگر نہیں بھی دے سکتے تو قربانی کے جذبے کے تحت کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے۔ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے روا میں اور ارد گرد کے علاقے میں، احمدیوں غیر احمدیوں میں اس کی بڑی ساکھ ہے۔ بلکہ ایسے معجزانہ کیسز ان کے ہوتے ہیں
کہ دنیا کی جو میں ہمارے ڈاکٹر نوری صاحب جب اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں مختلف سیمینارز میں تو ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے رزلٹ تو آ ہی نہیں سکتے. 65,000 مریض اس وقت آئے ان کے پاس جب سے یہ شروع ہوا ہے 18 ماہ میں, اور 7,500 ان کے پروسیجر ہوئے ہیں, مختلف اسپیشل پروسیجرز. انٹرونشنل پروسیجر جو ہوئے ہیں 1750, اینجیوپلاسٹی 500, بائی پاس آپریشن 125. تو یہ اچھا کام کر رہی ہے, لیکن ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈیکل سٹاف کی وہاں بہت کمی ہے. گو پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹریننگ دے کے شارٹ کورسز کرا کے ان کو پوری کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کو میں تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی ممالک سے تو چاہے وہ 3 مہینے کے لیے جائیں, پلان کر کے جایا کریں وہاں, اور پاکستان کے ڈاکٹر جو ہے وہ 3 سال سے 6 سال تک کے لیے کم از کم اپنے آپ کو وقف کریں. اور اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ جو موجودہ سٹاف ہے 14-15 ڈاکٹرز کا, ان کو بعض دفعہ صبح سے لے کے رات عام حالات میں بھی 7-8 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے, اور جب پروسیجر ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ ڈاکٹر صاحبان جو اسپیشلسٹ ہیں وہ رات کے 2 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے جو ربا میں یہ اسپتال شروع کیا گیا جب سے, ربا کی آبادی کے لیے ارد گرد کے علاقے کے لیے بھی. تو علاوہ اپنے پروفیشن میں تجربہ حاصل کرنے کے, جیسا کہ میں نے کہا, ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کیسز شفا عطا فرما رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو بھی سن کر ایسے کیسز کی. تو ایک تو اپنے پروفیشن میں آپ کی ترقی بھی ہوگی, یہ نہیں کہ اس میں کمی ہو, اور دوسرے خدمت خلق اور خدمت انسانیت جس کے لیے اس پروفیشن کو احمدی ڈاکٹر کو اختیار کرنا چاہیے اس کو بھی آپ پورا کرنے والے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی ہوں گے. اس لیے احمدی ڈاکٹرز خاص طور پر کارڈیولوجسٹ اور ہارٹ سرجن اور انستھیزیا والے اپنے آپ کو پیش کریں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے. نوآبائین سے رابطے کا جہاں تک سوال ہے, میں نے کہا تھا کہ 70% سے رابطہ کریں. بیعتیں کروانے کے بعد رابطے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا, جو بہت سارے لوگ ضائع ہو گئے یا ان سے رابطے نہیں رہے, گم گئے. تو ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھانا سر فہرست ہے, اور اس سال بھی انہوں نے, ہر سال ہزاروں کی تعداد میں رابطے کرتے ہیں, اس سال بھی گھانا نے 51,000 نوآبائین سے رابطہ کیا ہے, بحال کیا ہے. اور اب تک گھانا اس مہم کے تحت گزشتہ 5 سال میں 8,18,000 نوآبائین سے رابطہ کر چکا ہے. نائجیریا نے, انہوں نے بھی مثال 95,118 نوآبائین سے رابطہ کیا ہے, اور یہ بھی اب تک 4,86,000 لوگوں سے رابطہ کر چکے ہیں اور جماعت کا حصہ بنا گئے ہیں. اسی طرح بورکینا فاسو میں 16,000 سے رابطہ ہوا, آئیوری کوسٹ ہے, سیرا لیون ہے. اب ان سے رابطوں کی وجہ سے جو پرانے بیعتیں جنہوں نے کی تھیں اور رابطے ختم تھے, لاکھوں کی تعداد میں وہی لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور جماعت وہاں قائم ہو رہی ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال بیعتوں کی تعداد جو ہے وہ 4,16,010 ہے, اور 111 ممالک سے 366 قومیں احمدیت میں داخل ہوئی ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! خلافت احمدیہ! خلافت احمدیہ! نعرہ تکبیر! تو یہ جو بیعتیں ہوئی ہیں, میں ہر سال متعلقہ جماعتوں کو کہا کرتا ہوں کہ ان کو ضائع نہیں کرنا, ان سے مسلسل رابطہ ہونا چاہیے اور ان کو جماعت کا فعال حصہ بنانا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا, گزشتہ سال سے یہ زائد ہے اور اچھی خاصی تعداد زائد ہے. جماعت نائجیریا کی بیعتوں کی مجموعی تعداد اس سال 1,45,000 ہے, اور 48 نئی جماعتیں وہاں قائم ہوئی ہیں, اور 69 مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا ہے. گانا کو بھی اس سال 38,900 بیعتوں کے حصول کی توفیق ملی, 16 مقامات پر جماعتیں قائم کی گئیں. مالی میں 76,990 بیعتیں ہوئیں,
135 نئے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا، 57 نئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ بورکینا فاسو میں 26,000 لوگ احمدیت میں داخل ہوئے، 6 نئے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا۔ آئیوری کوسٹ میں بھی اللہ کے فضل سے 20,047 بیعتیں ہوئیں، 60 مقامات پر پہلی بار احمدیت کا نفوذ ہوا۔ بینین کو امسال 14,165 بیعتوں کی توفیق ملی۔ یوگنڈا میں بیعتوں کی تعداد 4,000 ہے۔ کینیا میں 2,654 بیعتوں اور اپنے ملک صومالیہ میں 183 کے حصول کی توفیق ملی۔ ایتھوپیا میں 1,063 بیعتیں عطا ہوئیں۔ سیرا لیون کو 36,178 بیعتوں کے حصول کی توفیق ملی۔ 47 نئی جماعتیں بنیں، 82 امام اور 70 چیف احمدی ہوئے۔ اور ہندوستان کی اس سال کی بیعتوں کی تعداد لگ بھگ 2,357 ہے۔ رفیع احمد صاحب مبلغ یوگنڈا لکھتے ہیں کہ ایک ساؤتھ انڈین دوست گزشتہ 9 ماہ سے زیر تبلیغ تھے۔ وفات مسیح، ختم نبوت اور مسیح کی آمد ثانی سے متعلق جب ان کے تمام سوالات کے جوابات انہیں مل گئے تو خاکسار سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی واضح نشان دکھایا جائے۔ خاکسار نے انہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بیعت کے لیے تیار ہو گئے اور پوچھنے پر کہنے لگے کہ میں نے خواب میں اپنے دادا کو دیکھا ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی میز پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے۔ اور دوسری خواب یہ دیکھی کہ کسی اجنبی جگہ پر جا رہا ہوں، ایک عورت ملتی ہے، اس سے پوچھا کہ میں نے مسجد جانا ہے۔ وہ عورت مجھے مسجد لے کر جاتی ہے، ایک جگہ مسجد آتی ہے، وہ اس میں نہیں جاتی، تھوڑے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، وہاں لے کر جاتی ہے۔ جب میں اس مسجد میں داخل ہونے لگتا ہوں تو وہاں احمدیہ مسلم ماسک لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں خوابوں کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ نعرہ تکبیر! مرزا غلام احمد کی، مرزا غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر! نعرہ تکبیر! مبلغ سلسلہ فرانس لکھتے ہیں کہ عز الدین اکوش کے بیٹے نور الاسلام کو گزشتہ سال جبکہ اس کی عمر 12.5 سال تھی، خواب آئی کہ وہ گھر سے باہر نکلا ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، ان کے گرد نور ہے۔ صبح اپنے والد کو خواب بتائی۔ اس پر ان کی توجہ احمدیت کی طرف ہوئی۔ انہوں نے انٹرنیٹ اور MTA سے معلومات لینی شروع کی۔ ایک دن باپ بیٹا انٹرنیٹ دیکھ رہے تھے اور سکرین پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر تھی۔ اچانک بیٹے کی نظر پڑی تو بول اٹھا کہ اسی شخص کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان کی طرف سے بیعت کا خط آ گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ بوبو جلاسو پارے نوفو صاحب ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ اسلام کے اتنے فرقے ہیں، تو ہی مجھے بتا کہ کس فرقے کی پیروی کروں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ احمدیہ مشن ہاؤس میں جاتا ہوں اور وہاں ایک بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ خدا کے خلیفہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور نماز کی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فوری طور پر احمدیہ مشن سے حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ ایک سوئس باشندے کو خواب کے ذریعے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ 1987 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیورخ یونیورسٹی میں ریولیوشن والے خطاب میں شامل ہوئے تھے۔ خطاب کے فوراً بعد کے عرصے میں کئی بار حضرت مسیح علیہ السلام اس شخص کو خواب میں ملے اور اپنی طرف بلایا، جس سے ان کی توجہ احمدیت کی طرف پیدا ہوئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ رابطے میں کمی آ گئی۔ دوران سال یہ صاحب مسجد آئے اور بتایا کہ اب دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کثرت سے انہیں خواب میں ملے ہیں اور اپنی طرف بلایا ہے۔ اس کثرت سے زیارت ہوئی ہے کہ مسجد آئے بغیر چارہ نہ تھا۔ بتانے لگے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا مرید ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی کتب کے بارے میں انٹرنیٹ سے حاصل کردہ بعض معلومات ان کے پاس کاغذات کی صورت میں تھیں۔ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور احمدیت کے بارے میں بھی بعض کتب دی گئیں۔
پھر یہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی بیتیں بھی آ رہی ہیں جو احباب جماعت کے اخلاق کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہوئے. پھر مخالفانہ کوششیں جو ہیں مخالفین کی، وہ بھی جماعت کے نوائین کی ایمان میں مضبوطی کا باعث بن رہی ہیں، اور اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں. پھر قبولیت دعا کے بعد واقعات ہیں تائید الہی کے. امیر صاحب کانگو کنشاسا لکھتے ہیں کہ لب و مباشی کے ایک نوموائے دائی اللہ مکرم عیسیٰ صاحب ایک دن تبلیغ کے لیے نکلے. شہر میں ہی تھے لیکن اپنے گھر سے دور. تبلیغ کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور رات کے 9 بج گئے. ان کی بیوی اور ایک بچی بعمر 1 سال بھی ساتھ تھیں. تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو تیز بارش شروع ہو گئی. ایک ٹیکسی ملی جو راستے میں خراب ہو گئی. مجبوراً اترے. بچی کو ڈھانپنے کے لیے کوئی خاص کپڑا یا چھتری وغیرہ بھی نہ تھی اور گھر خاصی دور تھا. چنانچہ دعا کرنے لگے. بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے دعا کرتا جاتا تھا بارش کم ہونے کے بجائے اور تیز ہو رہی تھی. پیدل چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا. اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے. سڑک پر کوئی ٹیکسی نہ تھی. چنانچہ پیدل چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے گاڑی آئی. اس میں 2-3 آدمی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اس وقت تم لوگ کہاں پھر رہے ہو؟ چلو گاڑی میں بیٹھو. چنانچہ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے. انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ کس علاقے میں رہتے ہو. راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر کہنے لگے کہ سردی ہو رہی ہے اور تم لوگ بھیگ بھی گئے ہو. اتر کر چائے کے لیے چینی وغیرہ لے لو. چنانچہ یہ چینی لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے. آگے ایک جگہ پانی تیز رفتاری سے سڑک کے اوپر سے بہہ رہا تھا اور تمام گاڑیاں کھڑی تھیں. کوئی وہاں سے گزر نہیں رہا تھا. ان لوگوں نے گاڑی وہاں سے گزاری اور گھر تک انہیں چھوڑا. نہ راستے میں نہ انہوں نے کوئی بات کی اور نہ کچھ پوچھا. عیسیٰ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں پہچانا اور نہ ہی انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور نہ ہی گاڑی کی پہچان سکا. اور یہ ساری چیزیں کہتے ہیں میرے گھر میں چینی بھی نہیں تھی، چائے بھی نہیں تھے. یہ سب پتہ ان کو کس طرح پتہ لگیں. پھر اس طرح بہت سارے واقعات ہیں وہ کئی جگہوں کے اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے. البانیہ جماعت کے ایک 9 احمدی مرکیلیان شپاٹتی اپنی خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو میں ہر رات باقاعدگی سے درود پڑھتا رہا. اس کے نتیجے میں بہت بڑا اجر مجھے عطا ہوا. ابتدا فروری کی ایک رات جب میں اپنے کالج کی تعلیم کے لحاظ سے روحانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی بہت پریشان تھا. میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے بہت حیران کیا اور ساتھ ہی بہت خوشی حاصل ہوئی. میں نے ایک خواب دیکھا جس میں میں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین اور اصحاب میں سے پایا. دیکھا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس موقع پر دشمن اپنے گھوڑوں پر ایک پہاڑی کے پیچھے واپس بھاگ رہا ہے. ہم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور چونکہ ہم اس وقت تھکے ہوئے تھے وہاں پر ایک کمرے میں بیٹھ گئے جو کہ سبز اور سفید رنگ سے رنگا ہوا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں باورچی خانے میں جا کر پتہ کروں کہ دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا ہے کہ نہیں. میں نے کچن میں جا کر وہاں موجود ایک خاتون سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا لیکن صرف میکرونی کھانے کے لیے ہے. پھر میں اسی کمرے میں واپس آیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہاں پر میرے والد صاحب، میرے کزن اور کچھ لوگ ایک لمبی چورس میز گرد بیٹھے تھے جس کی لکڑی ہلکے پھلکے رنگ کی تھی. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کھانا بھی تیار نہیں اور صرف میکرونی کھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہی کھا لیتے ہیں. تو میں اس وقت اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے بہت بلند مرتبے محسوس کر رہا تھا جیسے میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی گہرا اور قریبی تعلق ہے. ابھی تک میں اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا لیکن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا. اور اس وقت جب چہرے کی طرف توجہ ہوئی تو دیکھا کہ خلیفۃ المسیح کا چہرہ ہے. پھر اسی طرح
دعوت اللہ میں روکٹ ڈالنے والوں کے انجام ہیں، ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ امیر صاحب صوبہ آسام و بنگال لکھتے ہیں کہ علماء ہند نے ہماری جماعت کے پریم پور مشن سے کچھ میل دور 50-60 ہزار افراد کی تعداد میں جلسہ کیا، جس میں جماعت کے خلاف لٹریچر تقسیم کیا اور جماعت احمدیہ کے خلاف گالی گلوچ کی۔ اسی دوران خدا تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ان شرپسندوں کو سزا دی اور جلسے کا سٹیج نیچے دھنس گیا۔ 3 آدمی موقع پر ہلاک ہو گئے اور 2 کے ہسپتال میں موت واقع ہو گئی۔ امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ داسا ریجن میں جماعت کی شدید مخالفت ہے۔ یہاں سعید اوساکا نامی ایک شخص مخالفین ملا کا سرگنا تھا۔ اس نے ایک پلان بنایا کہ تمام اماموں کی داسا میں میٹنگ کرے اور فیصلہ کر کے احمدیت اس علاقے میں جڑ سے اکھاڑ دی جائے۔ چنانچہ یہ گاؤں جا کر احمدیوں کو دھمکانے لگا اور غیر احمدیوں کو اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار کرنے لگا، اور انہیں بھی یہی دھمکی دیتا کہ اگر کوئی اس اہم میٹنگ میں نہ شامل ہوا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس علاقے کے احمدی احباب بھی پریشان تھے کہ ایک اور بڑا فساد اٹھنے والا ہے، اور اکثر گاؤں تو 1-2 سال پہلے کے نو آئین پر مشتمل ہیں۔ حضور یہاں انہوں نے مجھے لکھا، صورتحال کے لیے لکھا، دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی، اور جس دن میٹنگ تھی اس سے 1 دن قبل یہی سرگنا سعید اوساکا سڑک پر کھڑا تھا کہ گزرتی ہوئی ایک تیز رفتار گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور 3 ماہ کے لیے پلستر لگ گیا اور وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اور اس واقعی خبر ملتے ہی تمام احمدی غیر احمدی سارے یہ کہنے لگے کہ یہ احمدی کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے تسلی بھی دلاتا ہے۔ الگ بیگ صاحب اپنے رشیا کے اسٹیٹ کے ہیں، ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ خواب میں کوئی شخص جس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیا مربع نما ایک کالا پتھر مجھے دیتا ہے جس کے اوپر عربی میں اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو محفوظ کر لو۔ اللہ کی طرف سے تم کو سلام ہو اور حضرت مسرور کی طرف سے تم کو سلام ہو، اور پھر 3-4 دفعہ یہ الفاظ دہرائے گئے۔ ارشد محمود صاحب کرغزستان سے لکھتے ہیں کہ 1.5 سال قبل جب کرغزستان میں جماعت کے رجسٹریشن اور ویزا کے مسئلہ چل رہا تھا اور سازشیں ہو رہی تھیں جماعت کے خلاف، تو ان کو ملک سے بھی نکل جانے کے لیے کہا گیا۔ انہی ایام میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں نے بائیں ہاتھ میں بلا خوف 2 چھوٹے چھوٹے سانپ پکڑے ہوئے ہیں اور دائیں ہاتھ میں شیشے کے گلاس میں کوئی پانی نما محلول ہے، اور خواب میں مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سانپ کاٹ لیں تو انگلی اس محلول میں ڈبونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو کہا میرا کہ ان کے پاس ایک مرہم ہے جو ہر قسم کے سانپ کے کاٹے کا علاج ہے۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ خواب دیکھنے کے بعد پریشانی اطمینان میں بدل گئی، اور خاکسار نے خواب سے یہی سمجھا کہ پانی نما محلول یہ دنیاوی چارہ جوئی ہے اور خلافت ہمارے پاس مرہم ہے جس کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد سے آج تک بے شمار مواقع پر اس مرہم کا استعمال کیا اور فائدہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی دقتیں ان کو پیش آئی تھیں، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے ویزے کے سامان پیدا کر دیے۔ اس طرح واقعات ہیں۔ اور پھر خوابوں کے نتیجے میں دشمنوں کے منصوبے بھی خاک میں ملے۔ انڈیا سے مبلغ انچارج راجوری لکھتے ہیں کہ احمدیہ مسجد راجوری کا کام ہو رہا تھا۔ مخالفین احمدی کو جب اس کا علم ہوا تو مسجد کو مسمار کرنے کا پروگرام بنایا۔ سب لوگ اکٹھے ہوئے، اتفاق رائے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے گئے تو خدا کی تقدیر یوں ظاہر ہوئی کہ جبار نامی ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ جب احمدی ہمیں کچھ نہیں کہتے تو ہم ان کی مسجد کیوں مسمار کریں۔ اس طرح یہ آپس میں اختلافات میں الجھ گئے اور جماعتی مخالفت بھول گئے اور ان کی مسجد مسمار کرنے کا پروگرام دھرا رہ گیا۔ اسی طرح انڈیا کے اور پروگرام ہیں واقعات۔ ڈائمنڈ ہاربر انڈیا کا بھی ایک اور واقعہ ہے کہ علاقہ سندربن میں جماعت کی شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے لکھا مجھے بھی، اور میرا جواب ان کو گیا کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کے شر
انہیں پر الٹا دے۔ اسی شام مخالفین کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی اور 17 شدید زخمی ہوئے اور اسپتال میں داخل ہوئے۔ یوں مخالفت کا زور ٹوٹ گیا۔ امیر صاحب لائبیریا لکھتے ہیں کہ گزشتہ برس منروویا کے کہم علاقے میں اسکول کی جگہ خریدی جس کی قیمت $50,000 امریکن تھی۔ وکیل کے توسط سے ساری کارروائی ہوئی اور جگہ جماعت کے نام رجسٹر ہو گئی۔ چند روز کے بعد کورٹ سے سمن موصول ہوا جس کی بنیاد اس پر تھی کہ جس شخص نے یہ جگہ ہمیں دی ہے وہ اس بات کا مجاز نہیں ہے اور اس فیملی کے دوسرے افراد نے اس کے خلاف مقدمہ جاری کروایا ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ جماعت کی اتنی بڑی رقم لگی ہے اور ہمارا اسکول ایک لمبے عرصے کے بعد اپنی ذاتی جگہ پر منتقل ہوا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ جس جج کے پاس مقدمہ تھا اس کو مخالف پارٹی نے بڑی رقم دے کر خرید لیا ہے۔ انہوں نے یہاں مجھے بھی لکھا ساری صورتحال، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جج بدل گیا اور نیا جج جو آیا ایک دن بیمار ہو کر ہمارے کلینک میں آیا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ میری ٹیبل پر آپ کے مشن کی ایک فائل ہے جو میں نے پڑھی ہے، خواہ مخواہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ وکیل سے کہیں کہ کیس فالو اپ کرے، میں عارضی طور پر اس کورٹ میں ہوں۔ ایک روز مخالف پارٹی کے کچھ افراد خاکسار کے پاس مشن ہاؤس میں آئے۔ وہ ایک مصیبت میں گرفتار تھے۔ مجھے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ ہم مشن کے خلاف مقدمہ واپس لے لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے خود عدالت میں بیان دیا کہ وہ یہ مقدمہ واپس لے رہے ہیں اور آئندہ کبھی اس پراپرٹی کے بارے میں جماعت سے کوئی اطلاع نہیں کریں گے۔ امیر صاحب برکینا فاسو لکھتے ہیں کہ جیجنی ریجن کا واقعہ ہے کہ خادم سنگالو ترابرے جو احمدی تھا مگر خاص اخلاص اور توجہ نہیں تھی ان کو، کچھ عرصہ قبل اس کی بیٹی حوا جو 1 سال کی تھی بیمار ہوئی اور اس قدر بیمار ہوئی کہ تمام معالجہ علاج ختم ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ گھر آ کر پریشانی کے عالم میں تھے۔ خیال آیا کہ مربی صاحب سے جب تقریر کی تھی تو کہا تھا کہ خلیفۃ المسیح کی دعائیں اللہ سنتا ہے۔ میں فوراً تو ان تک پیغام نہیں بھیج سکتا، لیکن اے اللہ تو کوئی نشان دکھا کہ میں اس بات پر تسلی پا جاؤں۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں سو گیا تو خواب میں دیکھا، میں ان کی خواب میں آیا اور ان کو لوکل زبان میں وہاں کے ایک درخت گابا بلے، یہ درخت ہے جو صرف اسی علاقے میں پایا جاتا ہے، اس کے متعلق کہا کہ اس کے پتے توڑ لاؤ اور ابال کر اس کے پانی سے لڑکی کو نہلاؤ اور بعد میں پھر اس کو پلاؤ۔ تو کہتے ہیں عجیب خواب دیکھ کر وہ جاگ گئے اور فوراً اس درخت سے پتے توڑ کر لڑکی کا علاج کیا۔ خدا کی عجیب شان ہے کہ اسی دن رات آنے سے قبل اس کی لڑکی روح بصیرت ہو گئی اور آج تک تندرست وانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اسی طرح برکینا فاسو کے امیر صاحب نے لکھا ہے واقعہ، ایک شخص کا مالین دوست تھے کہ کہتے ہیں کہ پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہے، اس کو شوٹ کر دو۔ گو سعیدو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا کھڑا رکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ پولیس والے مجھے شوٹ کر دیں گے۔ اس پر میں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میرے خلیفہ اللہ تیری طرف سے ہیں تو آج ان کی بدولت میری جان ان پولیس والوں سے چھڑا دے۔ اس اسنا میں ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ آدمی شکل سے دہشت گرد نہیں لگتا، اس کو واپس اس کے ملک بھیج دو۔ ایک خاتون جو مذہباً عیسائی ہیں ریڈیو پر ہمارے پروگرام بہت شوق سے سنتی ہیں، اور جب بھی کبھی خلیفۃ المسیح کا ذکر ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جسے خدا سنتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا جو 17 سال کا ایکسیڈنٹ ہوا اور شدید زخمی ہو گیا، اس کو کدگو شہر کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ جب اس خاتون کو اطلاع ملی تو اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے جماعت اور خلافت کے حوالے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو شفا دے دی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ
لوگوں پر بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ جماعت احمدیہ میں جو خلافت کا قیام ہے وہ سچا ہے، اور یہی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، دوسروں کو بھی نظارے دکھاتا ہے۔ جماعت کا شدید مخالف، یہ ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ جماعت کا ایک شدید مخالف بھرے مجمع میں جماعت کے حق میں تقریر کر گیا، اور اس سے جماعت کو بڑا فائدہ ہوا اس علاقے میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جبکہ ساری دنیا میں بحران چلا آ رہا ہے، جماعت احمدیہ مالی قربانی میں پہلے سے بڑھ رہی ہے، اور ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر بڑھ کر قربانی جماعت نے پیش کی ہے۔ اور مختلف واقعات ہیں اس کے بھی۔ نظام وصیت میں شامل ہونے والوں کی تعداد 2004 میں 38,183 تھی، آخری مثل کا نمبر 38,183 تھا، اور 1 لاکھ کی جو میں نے خواہش ظاہر کی تھی اس سے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور اب 1,05,377 ہو چکی ہے۔ آج امام صاحب بھی اپنی تقریر میں ذکر کر رہے تھے، اس میں قادیان کی نمبر غلط تھا، 1,06,000 نہیں 1,05,000 ہے۔ نعرہ تکبیر! مرزا غلام احمد کی، مرزا غلام احمد کی نظام وصیت، نظام وصیت! نعرہ تکبیر! اس وقت تک بفضل خدا 98 ممالک میں نظام وصیت قائم ہو چکا ہے، اور ان میں سر فہرست تو پاکستان ہے، دوسرے نمبر پہ جرمنی، پھر انڈونیشیا ہے، چوتھے نمبر پہ کینیڈا ہے، اور 5ویں نمبر پر برطانیہ ہے۔ ہمارے جاوید اقبال ناصر صاحب مبلغ کوسوو لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت کوسووا، ہماری جماعت میں ایک دوست رجب حسانی ہیں جو کہ اب موسی بھی ہیں، اور اسسٹنٹ سیکرٹری مال کی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ ایک ہسپتال میں کام کرتے تھے اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھے، کافی عرصہ تلاش کرنے کے باوجود کسی اچھی جگہ نوکری نہ مل رہی تھی۔ انہوں نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا، اور وصیت فارم پر بھی نہ کیا تھا بلکہ صرف چندہ وصیت ہی دینا شروع کیا تھا کہ فوراً ان کو شہر میں ان کی خواہش کے مطابق سروس مل گئی۔ انہوں نے کئی بار اس کا ذکر کیا کہ یہ صرف وصیت کی برکت اور خلیفہ وقت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک خاص بات جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے سے قبل تنخواہ لینے جب بینک جاتا تھا تو اکثر اکاؤنٹ خالی ہوتا تھا، لیکن اب جب سے وصیت کی ہے کبھی بھی اس کا اکاؤنٹ خالی نہیں ہوتا۔ بس یہ قربانیاں ہیں جو جماعت دے رہی ہے، اور اس حقیقت کو سمجھ رہی ہے کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور دینی اور دنیاوی ترقیات بھی ملتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں یہ پیش گوئی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ نور خدا کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر خدا اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ منکر لوگ کراہت ہی کریں۔ یہ اس وقت کی پیش گوئی ہے جبکہ کوئی مخالف نہ تھا، بلکہ کوئی میرے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ پھر بعد اس کے حسب بیان پیش گوئی دنیا میں عزت کے ساتھ میری شہرت ہوئی اور ہزاروں نے مجھے قبول کیا، تب اس قدر مخالفت ہوئی کہ مکہ معظمہ سے اہل مکہ کے پاس خلاف واقعہ باتیں کر کے میرے لیے کفر کے فتوے منگوائے گئے، اور میری تکفیر کا دنیا میں ایک شور ڈالا گیا، قتل کے فتوے دیے گئے، حکام کو اکسایا گیا، عام لوگوں کو مجھ سے اور میری جماعت سے بیزار کیا گیا،
غرض ہر ایک طرح سے میرے نابود کرنے کی کوشش کی گئی، مگر خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کے مطابق یہ تمام مولوی اور ان کے ہم جنس اپنی کوششوں میں نامراد اور ناکام رہے۔ افسوس کس قدر مخالف اندھے ہیں، ان پیش گوئیوں کی عظمت کو نہیں دیکھتے کہ کس زمانے کی ہیں اور کس شوکت اور قدرت کے ساتھ پوری ہوئیں۔ کیا بجوز خدا تعالیٰ کے کسی اور کا کام ہے؟ اگر ہے تو اس کی نظیر پیش کرو۔ نہیں سوچتے کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا اور خدا کی مرضی کے مخالف ہوتا تو وہ اپنی کوششوں میں نامراد نہ رہتے۔ کس نے ان کو نامراد رکھا؟ اسی خدا نے جو میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جماعت کی ترقیات دکھاتا چلا جائے اور پاک تبدیلیاں اندر پیدا کرنے کی توفیق دیتا چلا جائے، آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، حضرت خلیفۃ المسیح